ہم سب آہستہ آہستہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور ماہ مبارک کے اس تیسرے عشرے میں ہم ماہ مبارک کے بداع کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس مشکل سے چند گھنٹے باقی بچے ہیں ماہ مبارک رمضان کو رخصت کرنے کے لیے۔ اب یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سفر رحمت پر ہمیں بلایا تھا۔ ہم اس مہینے کو وداع کر رہے ہیں جس نے ہمارے گناہوں کو جلا کر اس طرح ختم کر دیا ہے کہ اب بار گناہ ہمارے دوش پر نہیں، اور اسی لیے ہمیں عید کی آمادگی کرنا ہے تاکہ بندگی کا انعام حاصل کر سکیں۔ ہم اس مہینے کو وداع کر رہے ہیں جسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے اور شہر طہارت قرار دیا۔ امام سجاد علیہ السلام اس مہینے کو وداع کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور ہمارے ساتھ حق رفاقت ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور اس کا عدد پورا ہو گیا تو ہم سے رخصت ہونے لگا۔ تو اب ہم اسے اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اسے رخصت کیا جاتا ہے کہ ہم پر اس کا فراق سخت ہے اور اس کی جدائی غم میں مبتلا کر دینے والی بخشت آفری ہے، اور جو محفوظ حقوق قابل لحاظ حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے۔ تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء خدا کے لیے زمانہ عید، تجھ پر ہمارا سلام۔ سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزوئیں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفہ منتشر ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی، اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا، اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر آیا اور خوش کر گیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس چاند کے تمام ہوتے ہوتے ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے، اور اس کے ایام کے گزرتے گزرتے ہمیں تمام صعوبتوں سے باہر نکال لے، تاکہ یہ مہینہ اس عالم میں تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے اور گناہوں سے آزاد کر چکا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کی وداع ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے چند نکات قابل غور ہے۔ امام علیہ السلام جس انداز سے اس مہینے کو وداع کر رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے کو اس طرح وداع کرنا چاہیے جیسے ایک حبیب اپنے محبوب کو وداع کرتا ہے۔ اس طرح وداع کرنا چاہیے جیسے کوئی ایسی چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو جو انسیت و دل کے سکون کا سبب ہو، اس لیے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے اور جب اس کی رخصت کی باری آتی ہے تو ہر ایک کے وداع کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ غمگین ہو کر گریہ کرتا ہے تو کوئی آنکھوں میں آنسو لیے گریہ وزاری کرتا ہے تو کوئی کھڑا رہتا ہے۔ یہ طرز عمل کے اختلاف مہمان سے اس کے تعلق کو بیان کرتا ہے، جس کا تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی جدائی بھی اتنی ہی شاق گزرتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر ایک وداع کے لیے باہر بھی نہیں نکلتا، وداع کے لیے وہی آتا جس کو مہمان سے محبت اور رغبت ہوتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں وداع تو اسی شخص کے لیے ہے جو ماہ مبارک رمضان سے مانوس رہا ہو اور یہ مہینہ اس کا دوست رہا ہو، ورنہ جو شخص اس مہینے کے ساتھ نہیں تھا، اس کا اس مہینے سے وداع اور خدا حافظی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آدمی اپنے دوست سے یا جس سے کچھ عرصہ مانوس رہا ہو اس سے خدا حافظی کرتا ہے، لیکن جسے بالکل یہ معلوم ہی نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کب آیا اور کب گزر گیا، کیوں آیا اور کیوں گزر گیا، اس کا ماہ رمضان کو وداع کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس دعا میں بارہا اس مہینے کو سلام کرنا اس مہینے کی معنوی حیات کی دلیل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان کو کئی بار سلام یعنی خدا حافظ اور الوداع کہہ چکے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ مبارک میں جو ایام جو اوقات بچے ہیں
ان اوقات میں خداوند متعال کے تمام فضل و اکرام کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔